بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میرا نام سید شان علی زیدی ہے اور میں آج ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میرا ایک یوٹیوب چینل ہے دا نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. مقصد انٹرویوز کا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام ینگسٹرز کو اور جتنے بھی لوگ ڈفرینٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمارے ملک میں یا آؤٹ آف دا کنٹری موجود ہیں، ہم ان کے انٹرویوز کریں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگسٹرز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے کریئر کو انہینس کر سکیں. اور جو بھی ایکسپیرینس لوگ یہاں پہ انٹرویوز دیتے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک و قوم کے لیے کام کر سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں ان کا نام ہے مس سدرا خان صاحبہ، جو کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں اور ان کو سپورٹ ملی ہے انیبلرز کی طرف سے. جو انیبلرز کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انیبلرز کتنا اچھا جناب ثاقب صاحب کی انڈر سپرویژن کام کر رہی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور سدرا خان سے جانتے ہیں کہ ان کے لائف کا کیا ایکسپیرینس ہے، یہ لائف جرنی جو ہے ان کا، اور ان کے شعبے کے متعلق جانتے ہیں. سدرا خان السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام سر. تھینک یو سو مچ فار انوائٹ کرنے کا اپنے شو میں. اور اٹس سچ اے آنر فار می ٹو گیونگ دا انٹرویو ان یور شو. اور مجھے بہت آنر کی بات ہے میرے لیے کہ میں ینگسٹرس کے لیے جو ہے ایک موٹیویشن کے طور پہ آپ کے پروگرام میں آئی ہوں. تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ اینڈ شیئر مائی ایکسپیرینس وتھ یو کہ میرا انیبلرس کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا. تو بیسکلی میرا جو پروفیشن آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان کیمسٹری کیمسٹری میں نے ماسٹرز کیا تھا 2009 میں. تو اس کے بعد جو تھا 3-4 سال جو تھا میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا تھا کیونکہ میں جاب کے لیے اپلائی کرتی تھی ہر جگہ. تو کافی میں نے دھکے بھی کھائے ہیں اور ریجیکشن ہر جگہ سے مجھے ملتی تھی. اور کیونکہ مطلب یہ تھا سم ٹائم میں گو اپ بھی ہو جاتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. مطلب مجھے کہیں پہ بھی بہت جگہ انٹرویوز کے لیے جاتی تھی میں کہ مجھے یہی ملنے کو ملتا تھا کہ بہت اچھے ڈیموز بھی میں دیتی تھی اور یہی مجھے ملنے کو تھا وی ول کال یو بیک. تو مجھے مہینہ گزر جاتا تھا، 2 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، مجھے کوئی کال نہیں آتی تھی. تو بہت زیادہ میں ڈس ہارٹ بھی ہو جاتی تھی. بٹ میرے پیرنٹس جو تھے اور میرے بہن بھائی جو تھے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور اسٹل کرتے ہیں کیونکہ میں روتی بھی تھی. اور مطلب میں یہی اپنے پیرنٹس کو کہتی تھی مطلب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرے فرینڈس کو جاب مل رہی ہے مجھے نہیں مل رہی ہے، میں تو اتنی ہارڈ ورکنگ کر رہی ہوں. تو میرے امی مجھے یہی کہتی تھیں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، کیا پتہ اللہ نے کچھ اور اچھا سوچا ہو تمہارے لیے. تو 2014 میں پھر مجھے ایک آرگنائزیشن میں جاب ملی تھی اسکول میں. میں جونیئر ٹیچر تھی اور میں 4 سبجیکٹس پڑھاتی تھی: انگلش، میتھ، سائنس اور انگلش لینگویج. تو 7 ایئرس میں نے وہاں کام کیا اور میرا بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا. تو کچھ پھر اس کے بعد میں نے مطلب لرننگ بھی بہت کی کیونکہ ٹیچنگ تو ایسی فیلڈ ہے کہ سچ اے نوبل پروفیشن اور ہر دن آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت لرن کرتے ہیں. پھر کچھ سالوں میں پھر جو تھا مجھے وہ بہت اسٹریسفل فیل ہوا. میں نے کہا مطلب اب میں کچھ اور کرنا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ ساری زندگی میں نے ٹیچنگ تو کرنی نہیں ہے. مطلب میں کہتی ہوں کچھ اور پروڈکٹیو کروں کہ ایٹ لیسٹ میں اپنے پیرنٹس کو بھی پراؤڈ فیل کرواؤں اور کچھ اور میں بھی کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی میں. تو میں نے اپنی جاب جو تھی وہ 2020 میں لاسٹ ایئر میں نے فیب میں نے چھوڑی اپنی جاب. اس اسٹل دوران مطلب مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی. مجھے مطلب یہ تھا کہ میرے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ تمہیں اور جاب مل جائے اور میرے کولیگز بھی کہتے تھے میں اور جاب مل جائے تو تم چھوڑ دینا. مطلب میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت اسٹریسفل فیل ہو رہا ہے اور کچھ میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. تو بیکاز آئی ایم دا اونلی گرل ان مائی فیملی ارننگ رائٹ ناؤ. اور مطلب بہت زیادہ کنڈیشنس جو تھے خراب تھے. مطلب میرا اللہ پہ بہت بلیو تھا کہ اگر میں نے کہا تھا کہ امی اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے اللہ 10 کھولتا ہے. تو پھر یہ تھا کہ میں نے جو تھا ایسے ہی میں ایک دن فیس بک دیکھ رہی تھی تو مجھے انیبلرس کا ایڈ جو تھا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیج پہ مجھے نظر آیا. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو فیمیل جو ہیں جاب لیس ہیں اور وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں
تو وہ دے شوڈ جوائن. تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. ان کا فارم تھا, میں نے فارم فل کیا. تو اس کے بعد جو تھا کچھ 2-3 دن کے بعد میری اپلیکیشن اپروو ہو گئی. اس کے بعد ان کے 3 اسسمنٹ تھے. یہ فری ٹریننگ تھی ان کا. یہ بیسکلی تھا انیبلرس اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, اور میں نے کوئی ٹریننگ کی پیمنٹ نہیں کی تھی, یہ بالکل فری تھا. اس کے بعد جب میں نے 3 اسسمنٹ, مطلب فرسٹ اسسمنٹ کلیئر کیا, سیکنڈ کیا, تھرڈ کیا, 3 اسسمنٹ تھے ہمارے. فائنل اسسمنٹ میں جو تھا ایٹ لیسٹ 33,000 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا اپلیکیشنس کی, اور انہوں نے سلیکٹ کرنے تھے 500 اسٹوڈنٹس. تو میرا نام جو تھا وہ 500 اسٹوڈنٹس میں آیا تھا, اور یہ میرے لیے بہت آنر کی بات تھی کہ میرا 33,000 اسٹوڈنٹس میں میرا نام آیا. تو اس کے بعد جو تھی ہماری ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی تھی 11 مئی سے. ہماری ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی تھی امیزون کی, اور 2 جولائی میں میری ٹریننگ جو تھی وہ اینڈ ہوئی تھی. اور اس طرح سے میری جرنی ابھی تک اسٹل بہت اچھی ہے. اور مطلب میں نے پھر اپنی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کی. 2-3 مہینے میں نے کلائنٹس کے ساتھ پیمنٹ بھی کام کیا, کیونکہ میرا جو اسکوپ تھا, میں اس کے لیے یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں پیسوں کے پیچھے مت بھاگیں, آپ پہلے اپنی اسکل سیکھیں. جب آپ اپنی اسکل سیکھ لیں گے تو پھر آپ نے اپنا ایکسپیرینس گین کریں. 2-3 مہینے آپ جو ہے بغیر پیسوں کے کام کر لیں, کیونکہ دیکھیں جب تک انسان کے پاس ایک چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ نہیں سیکھتا. تو پہلے اپنا ایکسپیرینس گین کریں, اس کے بعد جو ہے جب اتنا آپ کو پتہ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو پھر آپ جو ہے اپنی سروسز جو ہے وہ آگے پرووائڈ کریں. تو اس کے بعد الحمدللہ میرا نیبلرس کے ساتھ بہت اچھا ہے. میرے مینٹور ہیں سراسات, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ٹریننگ میں, اور سر ثاقب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ فیمیلس کے لیے اٹھایا, اور اسٹل جو ہے اس فیلڈ میں بہت فیمیلز آ رہی ہیں اور جوائن کر رہی ہیں. تو میرا یہی گزارش ہے فیمیلس کے ساتھ, اور جتنے بھی ینگسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں, تو پلیز اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں بولیں کہ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں, میں کیا کروں. اگر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنایا ہے, سر ثاقب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ چینج یور مائنڈ سیٹ. آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ بھائی میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہم دیا, آپ یہ سوچیں ہم نے پاکستان کو کیا دیا. تو میری یہ نہ بولیں کہ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں. آپ پہلے اپنا جو ہے مائنڈ چینج کریں, اور سوچیں کہ زندگی میں اپنا کورس کروانا ہے, اور پاکستان کے لیے میں نے کچھ کرنا. ہم نے پاکستان کو پراؤڈ کرنا ہے کہ ہمیں اتنا, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار آور کنٹری اینڈ ٹو میک آور شہر, ٹو میک آور کنٹری پراؤڈ انٹرنیشنلی. اور یہی میری جرنی تھی سر. اسٹل آئی ایم تھینکفل ٹو سر ثاقب اینڈ مائی مینٹور سر اساد فار ایوری. اور تھینک یو اللہ کا کہ مجھے ہی مطلب عزت ملی ہے, اتنا مجھے رسپانس ملتا ہے کہ میری پیرنٹس کی دعائیں ہیں, وہ جو دن میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, میرے بہن بھائی جو ہیں, اور جو میں آج یہاں ہوں اٹس بیکاز آف انیبلرس. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا یہ لوگوں کے لیے یہ گائیڈنس بھی ہیں. آپ کی یہ پورا جو جرنی ہے, جس طرح آپ نے اپنا ڈیفائن کیا کہ آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئیں اور کس طرح آپ نے انیبلرس کو جوائن کیا. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ اور ہم لوگ خود بھی ہم اس بارے میں جانیں کہ اس وقت جو رائٹ ناؤ آپ کام کر رہی ہیں جسے ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں, یہ کیا چیز ہے, اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گی, یہ کیا کیا ہوتا ہے یہ ورچوئل اسسٹنٹ؟ سر ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی سٹی میں اگر آپ رہتے ہیں, کہیں پہ بھی کسی ملک میں جو ہے, تو آپ اپنی سروسز جو ہے وہ ریموٹلی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ جیسے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے آپ ڈفرینٹ کلائنٹس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی سروسز جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں گھر بیٹھے. اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں, ملینس میں کما رہے ہیں, میں کہ مطلب کہیں بھی کسی شہر میں بھی آپ ہوں یا کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہو, تو بس آپ جو ہے وہاں سے اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں.
वर्चुअल असिस्टेंट्स का काम होता है कि वो जो इसमें स्किल्स सीखी होती हैं वो लोगों को अपनी स्किल प्रोवाइड करता है, कि कौन सी भी इसके पास जो जिस स्किल में वो सबसे ज़्यादा माहिर है, तो वो जो है वो अपनी स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करता है जो कुछ उसने सीखा है। तो देयर आर सो मैनी स्किल्स इन अभी जो है इनेबलर जो है वो फ्री वीडियो सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो दो स्टूडेंट्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें जो है 70+ जो है वो इनकम स्ट्रीम्स है, डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो इनेबलर जो है वो लाखों लोगों को वो प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनवर्स का ग्रुप ज्वाइन करें जो कि है enablers.org/group, उसको ज्वाइन करें और अपने MBS की सीरीज जो है फ्री वीडियो सीरीज है उसके लिए अप्लाई करें, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं वर्चुअल एजुकेशन में करना चाह रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें आपका दिल करता है आप अप्लाई करें, सीखें उसको और अपनी स्किल्स 2-3 घंटे की वो वीडियोज हैं 3-4, उसको डेली जो है अपना एक बनाएं कि मैंने भाई ये मैंने का जो करना है, तो 3-4 घंटे उस वीडियोस को लगाएं, सीखें। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब यू कैन प्रोवाइड अपनी नॉलेज शेयर करें ग्रुप में, और उसके बाद जो है आप जो है अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुझे क्वेश्चन नज़र आ रहा है देख लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर वी है। इतनी मतलब आपकी इतनी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने क्लाइंट्स को कन्वर्स कर सकें, उसको आप समझा सकें कि भाई आप क्या है, किस तरह से आप उसको कन्विंस करना चाहें। इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको, मतलब इतना इंटरनेशनल लेवल की नहीं, मतलब इतनी आपको नो हाउ होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकें कि वो ठीक है आपसे जी, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको कन्विंस कर सकें कि वो क्या हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें वर्चुअल असिस्टेंट में ठीक है, आपने डिफ़ाइन कर दिया कि लोग अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं पे भी, और घर बैठे या अपने ऑफ़िस में किसी अगर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है तो वो अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। तो क्या हम ये जी जान सकते हैं कि आप किस किस्म की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं? आप जैसे कि आप मास्टर्स हैं केमिस्ट्री में, तो क्या उससे रिलेटेड है या कोई और चीज़ है जो सर्विसेज में आप प्रोवाइड करती हैं? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं है, ये ई कॉमर्स की फील्ड है, और हमने जो अमेजोन की ट्रेनिंग जो मैंने सीखी है उसमें आपका प्रोडक्ट हंटिंग आता है। हंटिंग बेसिकली होता है कि हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है किस मार्केट में सबसे ज़्यादा इनेबलर्स का एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं उसके बाद उसकी सोर्सिंग होती है कि हम लोग चाइना से उसको सोर्स करवाते हैं, पूरा उसका प्रोसेस है कि किस तरह से जो प्रोडक्ट हमने फाइंड की है तो वहाँ से चाइना से उसको सोर्सिंग होती है उसकी, और उसके बाद जो है हम उसको अमेज़न पे लिस्ट करवाते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग कॉपी राइटिंग भी कहते हैं उसको, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो इट्स लाइक अ कॉपी राइटिंग कि उसके हम इस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जो स्किल्स हम अपनी ट्रेनिंग में सीखते हैं, हम अपने जो अमेज़न की ट्रेनिंग हमने ली है तो हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्टली मुझे क्वेश्चन आते हैं कि हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करें। भाई आपने जो है जिसमें आपको लगता है, कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग में माहिर होते हैं, तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट लिस्टिंग में, प्रोडक्ट लिस्टिंग इज़ लाइक अ कॉपी राइटिंग। अगर आप कॉपी राइटिंग में मास्टर्स हैं, आपको बहुत अच्छी आती है, मैंने खुद अपनी जो है सर्विसेज स्टार्ट की हैं और मुझे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, जो कंटेंट राइटिंग होता है वो मैं करती हूँ, और मतलब उससे उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी कुछ लोग जो है कमा रहे हैं। इस वक्त थोड़ा-सा टेक्निकली कनेक्शन जो है वो सिद्रा खान से थोड़ा-सा मुनक़ता हुआ है, क्योंकि ये इस वक़्त कराची में मौजूद नहीं है। ये किसी और जगह पर हैं जहाँ पे शायद इंटरनेट के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह ये इंटरव्यू इस वक़्त जारी व सारी है, और तमाम उन स्टूडेंट्स को और तमाम वो लोग जो कि ई-कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उनसे गुज़ारिश है कि इस तरह के, जिस तरह सिद्रा खान ने फ़रमाया, और भी हम अभी मज़ीद इंटरव्यूज़ करेंगे।
تو اب سب سے اچھی چیز یہ ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نالج کو اپ گریڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لرننگ کا جو ایک پروسیس ہے وہ جاری رکھیں، کنٹینیو رکھیں، تاکہ آپ چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ انیبلرز کے ساتھ سدرا خان نے اپنے اس ای کامرس کے کریئر کا آغاز کیا، اور وہ اس کو اس وقت انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور وہ آف کورس وہ ان کی کمائی کا بھی ذریعہ ہے، اور ان کے لیے ایک بہت سوری سر فروٹفل چیز ہے۔ کہ جی، سدرا خان نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے۔ اٹس اوکے سدرا خان، یہ پاکستان میں بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں مسئلے مسائل انٹرنیٹ کے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے رابطے ٹوٹنے نہیں چاہیے، اور جو لرننگ کا پروسیس ہے، میں ابھی اپنے ناظرین کو یہی بتا رہا تھا جو بعد میں دیکھیں گے یا جو ابھی دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے، کہ یہ بہت فروٹفل گفتگو ہے۔ اور سدرا خان، میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کن خواتین و حضرات کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، ای کامرس کی، ورچوئل اسسٹنٹ نہیں، اور بھی واٹ ایور جو بھی اس میں فیلڈز ہیں ای کامرس میں، بے بہا فیلڈز ہیں، بے بہا شعبے سر ہیں، اس میں کن لوگوں کو آنا ابھی چاہیے؟ ہماری ابھی ساری فیمیل جو ہیں ہماری ابھی فیمیل مجھے کافی میسیجز آتے ہیں ہاؤس وائف کے آتے ہیں، کچھ فیمیل جو ہوتی ہیں، اور اس میں بھی میٹ اپس میں بھی جب میں جاتی ہوں تو اس میں بھی مجھے کافی فیمیلس ملتی ہیں، موسٹلی میسیجز بھی میرے پاس بہت آتے ہیں، ہم کیسے اسٹارٹ کریں، ہم اسکیئرڈ ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، یہ ہے، ہمیں فیملی کی طرف سے نہیں دیا رہا۔ دیکھیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری سوسائٹی کا یہ کہیں گے نا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم کچھ کریں گے۔ تو اگر آپ نے فیمیل جو ہے، ہماری فیمیل ایمبیسیڈر ہیں سیرش گل، اور ماشاء اللہ شی از اے ہاؤس وائف اینڈ شی ہیز اے 3 kids، ان کے 3 بچے ہیں، اور ماشاء اللہ اس میں انہوں نے جو ہے اتنا وہ اچھا کما رہی ہیں، ٹریننگ دے رہی ہیں وہ۔ تو میری گزارش ہے فیمیل سے کہ آپ آئیں، آپ لرن کریں، اور گھر بیٹھے آپ جو ہے وہ اتنا کما سکتی ہیں کہ آپ کو جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ آپ ای وی ایس کی ایکسس لیں، اور جو آپ کا دل کرتا ہے، جس کورس میں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ سیکھوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پرچیز سے سیکھیں، جو کورس آپ ہیں، ڈفرینٹ کورسز ہیں ای وی ایس میں، 70+ کورسز ہیں، تو آپ آئیں، اس کو جوائن کریں۔ مجھے ایک اور میسیجز آتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ہماری جو ایک لنک ہے اس کا enabler.org/evs، اس میں ایک آپشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سیلری سلپ نہیں ہے، ہمارے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے۔ تو انیبلرس نے آپ کو یہ بھی بولا ہے کہ آپ اپلیکیشن لکھیں، ایم ایس ورڈ پہ لکھ لیں، یا آپ پیس آف پیپر پہ لکھ لیں، اور اس کی پکچر لے کے جس آپشن میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں سیلری سلپ چاہیے، ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، ہمیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ چاہیے، تو آپ اس کو وہاں اٹیچ کر دیں، اور اپنا ریزن اس اپلیکیشن میں مینشن کریں کہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے یہ چیزیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ای وی ایس جو ہے اس کی ایکسیس مل جائے گی۔ ایٹ لیسٹ جو ہوتا ہے وہ 10 to 20 days لگتے ہیں کہ آپ کو ایکسیس جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ، وہی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں پیشنس نہیں ہے۔ تو یہ شور مچایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسیس نہیں ملی، ہمیں ایکسیس نہیں ملی۔ تو یو نیڈ ٹو بی پیشنس، کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو بھی ایکسیس مل جائے گی، اور میری فیمیلس آئیں، اب ایل بی ایس کی ایکسیس لیں، اور کافی فیمیل جو ہیں انہوں نے مطلب جو ہے ای وی ایس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ارننگ اسٹارٹ کی ہے، ان کی سب سے اسٹوریز آ رہی ہیں گروپ میں، کافی لوگوں نے شیئر بھی کیا ہے۔ اور فیمیلس یہ نہ بولیں کہ ہمارے پاس ہمارے کڈس ہیں، ہم کیسے ٹائم دیں۔ آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو یو کین کم اور اپلائی کریں، اور انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ جو ہیں وہ اتنا لاکھوں میں کما سکتی ہیں۔ ہاں جی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یہ انتہائی کامن چیزیں ہیں جو تقریباً لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اسمارٹ فون بھلے سے بہت زیادہ جی مہنگا نہ ہو، لیکن اسمارٹ فون تقریباً لوگوں کے پاس موجود ہے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو۔ ظاہر ہے یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا رابطہ ہے، ایسا راستہ ہے آپ کی ترقی کے لیے کہ جس کے تھرو آپ بہت سے آپ کام کر سکتے ہیں، دنیا سے ان ٹچ ہو سکتے ہیں، اور اپنے کریئر کو بھی انہانس کر سکتے ہیں۔
सदरा खान, ये बताइएगा कि अभी जी इस वक़्त जो दुनिया में एंटायरली चेंजेज़ आ रहे हैं और लोग जो हैं वो डिजिटल जी लिटरेसी की तरफ भाग रहे हैं। बहुत से जो हैं वो अपने ही मसले मसाइल में, परेशानियों में फँसे हुए हैं और उन्हें नहीं अंदाज़ा कि आने वाला वक़्त क्या है। तो आप क्या समझती हैं कि लोगों को जो है वो डिजिटल लिटरेसी इस वक़्त हमारे स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में ये लाज़मी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप क्या इसकी राय है आपकी इसके बारे में? सिद्रा खान, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? सर, आज जो है अभी तो है कोलैबोरेट किया है, और जो है आपको आवाज़ में जी, जी, मुझे आवाज़ आ रही थी, फ़रमाइए। तो आवाज़ आपकी आवाज़ डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज़ कट रही है आपकी। जी, जी, अब आपको आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। जी, जी। तो आपने सवाल मेरा यकीनन सुन लिया होगा कि डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि हमारे मैं आपको जी, थोड़ा-सा और मज़ीद इलैबोरेट कर दूँ कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जी। यूनिवर्सिटीज़ में सम यूनिवर्सिटीज़, मतलब सारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कि आप क्या समझती हैं कि जो उसमें एजुकेशन दी जाती है वो आउटडेटेड हो चुकी है और उसको थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए, और जिस तरह ये डिजिटल वर्ल्ड इस वक़्त बनती जा रही है और डिजिटलाइज़ेशन जो है वो कॉमन हो रही है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कि लोगों को किस तरह से अपने करियर को एनहांस करना चाहिए और डिजिटल लिटरेसी पे आना चाहिए? तो किन स्टूडेंट्स को आना चाहिए, और क्या हमारी जो एजुकेशन का जो पूरा तरीक़ाकार है, क्या वो इसके पैरेलल है कि हम दुनिया के साथ चल सकें? सर, ये एक मेरा मैसेज है कि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी। मैं अपनी मिसाल जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि हम लोग मास्टर्स कर लेते हैं, हम पीएचडी कर लेते हैं। हमारे जो एजुकेशन का एक वो जो पहले स्टैंडर्ड था वो नहीं रहा अब। कि जैसे कि हम लोग अपने लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं मास्टर्स कर लेते हैं, कोई मेडिकल का होता है, कोई इंजीनियर का होता है, तो वो भी आजकल जो है वो धक्के खा रहे होते हैं कि उनको जॉब नहीं मिलती, और क्या जॉब मिलती है उनको 30,000 की, 50,000 की उनको जॉब मिलती है। और वो जो है उनके लिए वो नहीं होता, मतलब फ़ायदे, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ायदेमंद नहीं होता, मतलब सम टाइम उनके लिए वो स्ट्रेसफुल भी होता है। तो आजकल जो है कि वो एक डिजिटल दौर है, और इनेबलर्स ने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट किया है। अभी इनका जो है 1 ईयर जो है स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 13 फ़ेब से, जिसमें है 4 सेमेस्टर्स, 4 पूरा 1 साल का इनका ईयर है, जिसमें एवरीथिंग फ्रॉम ए टू ज़ेड, ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा, सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो बताई जाएँगी उसमें। तो ये जो है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी इसमें जो कहते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे किसी ने मास्टर्स की डिग्री ली है कभी, तो वो जॉब के लिए जगह-जगह ढूँढे होते हैं, तो उनको जॉब नहीं मिल रही होती है। तो मेरी ये गुज़ारिश है कि यू कैन कम, और अगर आजकल जो है वो सारे स्टूडेंट जो हैं, इवन अभी रिसेंटली इनेबलर्स में जो है एक 16 इयर्स का बच्चा था, उसने जो है माशाल्लाह माशाल्लाह उसने इतनी ज़्यादा अर्निंग की है कि यू कैन चेक हिज सक्सेस स्टोरी इन द ग्रुप, कि जब वो बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि आप ये कहते हैं कि मैं 9 टू 5 जॉब पे स्टिक रहूँगा, तो ये तो वही बात हुई ना कि आप 30,000 और 50,000 जो है, मैं खुद भी इतनी मेरी थी जब मैं टीचिंग करती थी, तो मेरी खुद की भी इतनी अर्निंग थी, तो मैं समटाइम कहती थी कि ये तो मेरे लिए कुछ और ही है कि इतना, मतलब मैं कुछ और करना चाह रही थी। तो मैंने जब अपना अपना माइंडसेट चेंज किया कि मैंने एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है और मैंने आगे कुछ करना है, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल दौर है, हर कोई जो है वो घर बैठे जो है वो लाखों कमा रहा है। जो मेन चीज़ जो है ना वो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप अपनी जिस फील्ड में आप माहिर हैं, स्किल सीखें और अपनी सर्विसेज आगे लोगों को तो और वो लोग फ़ायदे में हैं जो डिजिटल फील्ड में हैं। वो जो डिजिटल, और इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे 2023 में आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड जो है पाकिस्तान में जो है वो पूरा जो है वो ई-कॉमर्स की फील्ड होगी, और हर कोई जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा।
اور انشاءاللہ انیبلرس کا بھی یہ ایم ہے سر ثاقب کا کہ وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی جو ہے، اور ماشاء اللہ انیبلر جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے ریکگنائز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے سارے ینگسٹر سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کم اینڈ جوائن اینڈ اینی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انیبلرز جوائن کریں، اینی آپ اگر آپ ہیں تو یو کین کم جوائن اینڈ لرن یور اسکلس، جس اسکل آپ کرنا چاہتے ہیں، اینڈ پرووائڈ یور سروس اینڈ ارن جی انف بالکل، اور آپ آپ نے ارننگ بالکل اسٹارٹ صحیح کر سکیں۔ فرمایا۔ میں اس حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بھی دوں کہ آج ہی کی بات ہے کہ ایک اسکول کے ڈائریکٹر ہیں اور ان کی پوری مینجمنٹ تھی، میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ کسی ٹاپک پر، تو میں ان سے فل اینڈ فائنل ایک یہی ریکویسٹ کر کے آیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں بچوں کو کائنڈلی تھوڑا سا ڈیجیٹل لٹریسی جی اور جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کے بارے میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ آپ ٹھیک ہے اپنے جو آپ کا ٹیکسٹ بک ہے، جو آپ کا کورس ہے، جو بھی کورس آؤٹ لائنس ہیں وہ آپ ڈیفینیٹلی آپ پڑھائیں، اس کے لیے آپ نے اسکول کھولا ہے یا کالج کھولا ہے، لیکن بچوں کو یہ چیزیں ضرور بتائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر کو صرف کارٹون یا فلمز یا کچھ اور دیکھنے کے لیے یوز نہیں کرنا ہے آپ نے کہ آپ کوئی گیم کھیل لیں۔ بالکل کمپیوٹر کو، موبائل کو اپنی ایجوکیشن کے لیے ہم بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی میجورٹی ہمارے یہاں ایسی ہے جو جس طرح سے آپ نے یوز کیا کمپیوٹر کو یا موبائل کو، اس طرح یوز نہیں کر رہا ہے وہ، یا تو اس پہ کوئی میوزک سن رہے ہوتے ہیں یا موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام اسٹوڈنٹس کو جی سر اسپیشلی یہ میسج ہے ہماری طرف سے کہ سدرا خان نے جیسے فرمایا ان کی بات کو فالو کریں، اور کسی بھی پلیٹ فارم سے جو ایجوکیٹڈ لوگ، یہ ظاہر ہے یہ آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ انیبلرس کے ساتھ ہی ان ٹچ ہو جائیں اور وہ کریں، لیکن انیبلرس کی جو پرفارمنس میں دیکھتا ہوں آئے دن، جو ان کی پوسٹ لگتی ہیں ثاقب صاحب کی اور جتنے بھی ان کے اراؤنڈ میں مینٹورز ہیں، وہ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور جیسے خود سدرا خان بھی اس وقت ہمارے ساتھ انٹرویو کے لیے موجود ہیں، ظاہر ہے یہ اسی لیے یہاں پہ موجود ہیں کہ تاکہ لوگ ان کے ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا کریئر بنائیں ای کامرس میں۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جو لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے سیکھیں، ان کو ایک مثال سمجھیں اپنے لیے، اسپیشلی خواتین، کیونکہ ظاہر ہے سدرا خان یہاں پہ موجود ہیں۔ تو سدرا خان، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں چاہوں گا کہ اگر اس سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی ایکسپرٹس آپ کی نگاہ میں ہوں تو وہ ہمارے شو میں تشریف لائیں۔ یہ بالکل اوپن فورم ہے اور اس کا کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، آپ ان کو ضرور ریکمینڈ کریں، ہم ان سے ڈسکشن کریں گے اور ان کا پیغام، ان کی ایکسپرٹیز لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ان دی اینڈ میں آپ سے کوئی میسج لینا چاہوں گا جو آپ ہماری یوتھ کو، ہماری نیشن کو دینا چاہیں۔ اوور ٹو یو۔ میری ریکویسٹ ہے سارے یوتھ سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کیئرلی اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں اور لرن اپنی اسکلس جو ہیں، جس اسکلس جو ہیں وہ لرن کریں، اور اپنی جو نالج ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو بھی ان کی کیوریز ہوتی ہیں ان کو سالو کریں، تو آپ کی نالج بھی گین ہوگی اور لوگ کے سامنے آپ ہائی لائٹ ہوں گے، تو لوگ آپ سے خود کانٹیکٹ کریں۔ مجھے سم ٹائم میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں کلائنٹ، ہم کیسے کلائنٹ گریب کریں؟ دیکھیے کلائنٹ خود چل کے نہیں آتا آپ کے پاس کہ آپ کلائنٹ کو بولیں کہ یو اسٹارٹ، آپ اس کو بیک کرنا اسٹارٹ کر دیں کہ بھائی مجھے ہائر کرو، ایک مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو، نو، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی ورتھ شو کرنی ہے لوگوں کو کہ لوگ خود آپ سے کانٹیکٹ کریں کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے جو ہے وہ آپ آئیں، پہلے سب سے مین تھنگ جو ہے کہ وہ آپ اسکلس لرن کریں، لوگوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ مین تھنگ جو ہے کہ وہ ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز سیکھنی ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ آپ جو ہے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں، اور جو ہے آپ کی نالج بھی گین ہوگی، لوگوں کی پرابلمس جو ہیں وہ بھی آپ کو بھی آپ کی اور نالج گین ہوگی، لوگوں کی پرابلمس جو ہیں گی وہ سالو ہوں گی۔ تو جو کلائنٹ ہوگا، جو بھی کسی کوئی بھی گروپ میں آپ جائیں، کسی کی بھی کیوریز ہے، کوئی بھی ہے، تو لوگوں کے سامنے آپ ہائی لائٹ ہوں گے، تو وہ خود آپ سے جو ہے وہ آپ سے خود کانٹیکٹ کرے گا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں بولنا کہ مجھے ہائر کرو، نو، اٹس لائک اے بیڈ امپریشن۔ یہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھائی جاب کے لیے تو آ رہا ہے، یہ ہے پاکستانیوں کا یہ کام ہے، نہیں، اپنی ورتھ لوگوں کو شو کریں اور وہ خود آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ آئیں ای کامرس جو ہے وہ جوائن کریں، اپنی اسکلس لوگ سیکھیں اور اپنی سروسز گھر بیٹھے آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں، آپ جس ملک میں ہیں، جس سٹی میں ہیں، وہ سیکھیں۔
جی، بہت شکریہ سدرا خان صاحبہ آپ کا، اور امید کرتا ہوں کہ جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں انشاءاللہ ہمارے سیشن کو دیکھیں گے، اس پورے انٹرویو کو دیکھیں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے وہ چیز، اور ظاہر ہے اس وزڈم کو، اپنی ان ایکسپرٹیز کو ہم اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر سالہ سال اور بلکہ نسل در نسل لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ انٹرویو کیا اور اس میں مختصراً ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے ای کامرس کی فیلڈ میں لیڈیز اینڈ جینٹلمینس کو آنا چاہیے اور کس طرح سے اپنا کریئر بنانا چاہیے۔ میں ایک بار پھر سدرا خان آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں اپنی ایکسپرٹیز سے، اپنے آئیڈیاز سے آگاہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے Thank لیے you یہ so much, سیشن sir. بہت زیادہ جی ویلکم، ہمارے ناظرین کے Thank لیے you یہ so much. سیشن بہت Thank you. فروٹفل ہوگا۔ جی ویلکم، انشاءاللہ ناظرین پھر کسی پرسنالٹی کے ساتھ، گریٹ پرسنالٹی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو، میڈیکل کے شعبے سے ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی نرس ہو، کوئی پیرامیڈک اسٹاف ہو جس نے آؤٹ اسٹینڈنگ اپنی لائف میں اپنی فیلڈ میں کام کیا ہو، ای کامرس سے ریلیٹڈ کام کیا ہو، ڈیجیٹل ورلڈ سے ریلیٹڈ کام کیا ہو، اور پاکستان کے لیے اسپیشلی اور اس کی نیشن کے لیے کام کیا ہو، کیونکہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تو اس کو ہم ضرور یہاں پر انوائٹ کریں گے اور ان سے ان کے خیالات اور ان کے آئیڈیاز جانیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔